السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرک، کیونکہ قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک ہے ہی بہت بڑا ظلم۔ ناظرین، میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ مرزا علی انجینئر کی مین رنگ لے آئی ہے مفتی سمر عباس اطہری حفظہ اللہ تعالی۔ اب وہ بھی اس بات کو ماننے پر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو مفتی سمر عباس اطہری حفظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تفسیر مظہری کے اندر روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس لیے، یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ کہیں یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ترکڑے ہو وہ ترکڑے، تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزہ اس لیے رکھے کہ لوگ کہیں گے بڑے روزے رکھتا ہے، فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چونکہ لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح فرمایا جس نے اپنا مال خیرات کیا اس لیے کہ لوگ کڑے بڑا خیرات کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ چھوٹے شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ کلمہ رب رسول کا پڑھے اور کام لوگوں کے لیے کرے، یہ شرک ہے۔ او پاسا رکھ یا اے رکھ، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اب آپ تھک گئے، آپ کا ٹائم رہی 5 منٹ گئے، آپ سچے ہیں، آپ نہیں بولیں گے، بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن بات تھی بولنے والی۔ چلو پی گئے ہیں تو آپ کو میں ہضم کرنے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں۔ ویسے سبحان اللہ کہنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں، پکی گارنٹی ہے۔ اس کو شرک اصغر، شرک اکبر یہ ہے کہ بندہ جیسے اللہ کی عبادت کرے ویسے کسی اور کے لیے جائز سمجھے، شرک اکبر ہو جائے گا۔ شرک اکبر سے بھی بچنا ہے اور شرک اصغر سے بھی بچنا ہے۔ اللہ بس ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو رضا میں لطف ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں آپ کو جلدی میں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ کو بطور آزمائش جب اللہ رب العزت نے کچھ بیماری دی نا جو آپ کے قدم اور جسم کو چومنے آئی تھی، نبیوں کے لیے یوں ہی ادب کے لفظ ہوتے ہیں نا، اللہ کرے دعا کرے میری زبان میں اور ادب والے کلمات آ جائیں۔ تو وہ جب آپ کے بوسے لینے آئی نا تو سارے جسم کی طرف اس نے رخ کیا، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ بیماری دور کر دو، ایک مرتبہ بھی۔ وہ جو بھی تھی آزمائش قبول فرمائی۔ جب زبان کی طرف بڑھنے لگی، صوفیہ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا باری تعالیٰ میری زبان کو بچا لے۔ تو اللہ نے فرمایا ایوب پورے جسم تک یہ بیماری پہنچی تو نہیں بولا، زبان والے پاس ہی گئی تو بولے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں بیماری آئی رہے، میں راضی ہوں، لیکن زبان تیرا ذکر تو کرتی رہے نا، میں چاہتا ہوں تیرا ذکر نہ بند ہو۔ تو جب بندہ مقام رضا پہ فائز ہو جائے تو پھر تکلیف اسے تکلیف لگتی ہی نہیں، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی۔ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، اس واسطے اللہ کی رضا کے ساتھ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ جزا عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ رب العالمین کے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ سارے کے سارے فقیر اور اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ۔ ناظرین، یا ایھا الناس، الناس کے اندر دیکھیں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، متقی بھی شامل ہیں، عام بھی شامل ہیں، خاص بھی شامل ہے، ادنا بھی شامل ہے، چھوٹا بھی شامل ہے، بڑا بھی شامل ہے، کیونکہ الناس کا جملہ بولا ہے۔ یہ سارے یہ فقیر ہے، اللہ بادشاہ۔ اور ناظرین، شرک اگر دیکھا جائے تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
اگر آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہی تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کے سر کو نہ جھکانا، اللہ کے سامنے ہی سر کو جھکانا چاہیے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین دیکھیں، میں حیران اس چیز پہ ہو رہا ہوں، اللہ پاک نے آپ کو ہر چیزیں دو دی ہیں، پاؤں دو دیے، ہاتھ دو دیے، آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، لیکن یہ پیشانی ایک ہی دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پیشانی میں نے ایک اس لیے دی ہے کہ یہ ایک پیشانی ایک رب العالمین کے در پہ جھکتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ ناظرین یہ شرک، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں دنیاوی مثال دیتا چلوں، مثال پہ طور پہ یہ بات دیکھ لے کہ اگر کسی مرد کی بیوی ہو، اس کے پاس کوئی اور آ کے بیٹھ جائے تو کوئی بھی غیرت مند مرد جو ہے نا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرے گا۔ تو جیسے اس کو اپنے بیوی کے ساتھ کوئی شریک گوارا نہیں ہے، اللہ پاک کو بھی اپنے ساتھ کسی اور دوسرے کو لے آنا، یعنی غیر اللہ کے سامنے اب سر کو جھکانا، اللہ کو بھی یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ تو اگلی ہم ایک اور حدیث پڑھتے چلے یہ بھی ہم حدیث پڑھتے چلے۔ ان ابی دردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، خلیلی مجھے وصیت کی، قال اوصانی خلیلی مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کیا؟ اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِقْتَ، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور نہ ہی جان بوجھ کر فرضی نماز چھوڑنا۔ تو نہ یہاں پہ یہ بھی بات کہتے چلے، جو بندہ فرضی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور بدعت جیسی بھی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔